بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج آپ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند تمہیدن باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ کیوں صحافت کے ایسے جھنجھٹوں کے اندر پڑا ہوا ہوں کہ جس سے نیک نامی کی بجائے بدنامی ملتی ہے۔ کیوں نہ ایسا چلن اختیار کیا جائے جیسا کہ بعض احباب کرتے ہیں، یعنی کہ چلم بھرنے کا معاملہ ہو اور خود بھی خوش رہو اور دوسرے بھی خوش رہیں، لیکن اس کا نام صحافت نہیں ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ کیوں ضیاء کار بنوں، سود و فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو گوے دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ کیفیت جو ہے، یہ جو ایک باضمیر شخص ہوتا ہے اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو یہاں کے حقیقی مسائل ہیں، ورنہ تو یہ تصویری صحافت جو ہے یہ کوئی صحافت نہیں ہے، اور نہ اسے صحافت کہا جاتا ہے۔ صحافت اگر کہا جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر بھی بات کریں۔ تو آج ایک جو ہے وہ سلگتا ہوا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے اندر ایک سیاسی جماعت باکس کے نام سے ہے، کہ جسے VOX انگلش میں لکھا جاتا ہے، لیکن وی جو ہے یہ بے کی آواز نکالتی ہے، تو لہٰذا اسے باکس کہا جاتا ہے۔ تو اس باکس پارٹی کا جو ہے اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے خلاف ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان نصیب جلوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا جو ہے اور دیگر جو امیگرنٹس قومیتیں ہیں ان کا کتنا بڑا احسان ان کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ Pues este es mi barrio, la frontera entre Badalona y San Adrián. Esto es calle Chile y aquí a pocos metros ya es Andreu Soler. Esto siempre, desde que yo era pequeño, pues era una calle comercial, comercio autóctono, las calles limpias, era la envidia de los alrededores, la gente vivía feliz. Aquí estaba la papelería Balmes, que ya no existe. Y ahora mismo, ¿qué es lo que ves, Francisco? ¿Qué es lo que veo? Veo Aldanida, Almadina, supermercado. Otro doner de estos, un badulaque, Almadina. ¿Ahora qué es? Esto, Es colero multicultural. lo que llaman inmigración, se puede decir más bien que es una invasión. ناظرین محترم، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے دو پارٹی لیڈران، یہ باکس کے پارٹی لیڈران ہیں، یہ کوئی پارٹی کے لونڈے لپاڑے نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ پہلی ویڈیو میں کائے چلی کی کیفیت پر جو ہے وہ اپنے تصوے بہا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار یہاں پر امیگرنٹس کے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ پر رونق ہوتا تھا یہ علاقہ۔ جو بھی لوگ یہاں پر پہلے کے رہنے والے ہیں انہیں کائے چلی کی جو ہے وہ صورتحال کا اندازہ ہے کہ یہاں پر چند دکانوں کے علاوہ 3-4 ایسی دکانیں بھی تھیں جو پاکستانیوں کی تھی، اور ان کی وجہ سے اس بازار میں جو ہے وہ رونق دوبالا تھی۔ اس میں ایک بابا علی کی سب سے پرانی دکان تھی، پھر قمر چودھری صاحب کا یہاں پر لوکوتوریو ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور قمر صاحب تھے کہ جن کا بازار بالکل بابا علی کی دکان کے ساتھ تھا۔ تو یعنی کہ یہ بازار کی رونقیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک جا کر جو ہے نکڑ کے اوپر جو ہے میر لوکوتوریو تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بازار کے اندر پہلے بھی موجود تھی، اور یہاں پر اسی طرح سے رونقیں تھی۔ اور یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کائے چلی جو ہے اس کی رونقیں ختم ہو گئی، اور یہاں پر رونقیں کیوں ختم ہو گئی کہ امیگرنٹس کی دکانیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ امیگرنٹ جب تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کی دکانیں بھی یہاں پر ہوں گی۔ پھر گندگی کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانیوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ گندگی کے ذمہ دار ان کے اپنے جو ہے وہ باشندے ملک کے رہنے والے، یعنی خیتانوں ہیں، جپسیز ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہاں پر گندگی ہے۔ اور یہ کائے چلی جو ہے آج کے اعتبار سے پہلے بھی بہتر تھا، لیکن اتنا بہتر نہیں تھا کہ جتنا آج بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر اجڑی ہوئی دکانیں، اجڑی ہوئی بارز کو جو ہے وہ آ کر پاکستانیوں نے آباد کیا۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ کائے چلی تو خیر پہلے بھی کاروباری مرکز تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کائے دے ان سے دے ستمبرے جو اس کے پارالل جو ہے وہ کائے ہے،
اس کے اندر تو کہیں پر بھی سے یہ صورتحال نہیں تھی کہ یہ بھی کاروباری بن سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی پاکستانیوں نے فروٹ ایریا کھولا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر لوکوتوریو بھی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر ایک پاکستانی جو ہے ڈریسنگ کی دکان بھی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو ایک اور جو ہے وہاں پر پیلوکیریا نظر آئے گا کہ جو پاکستانی خواتین نے کھولا ہوا ہے. تو یعنی کہ یہ کائیے کے اندر بھی جو ہے بالکل بے جان تھا، اس کو آباد کیا. پھر آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ پاکستانیوں نے جو ہے سان اندریا دے بیسوس کا جو بازار ہے جو پلاسا ویلا سے جا کر ٹچ کرتا ہے اس کو بھی آباد کیا ہے. وہاں پر اب بھی دکانیں جو ہے وہ کئی بند ہیں، لیکن ان دکانوں میں جو ہے بنگالیوں نے اور پاکستانیوں نے دکانیں کھولی، وہاں پر اپنے ریسٹورنٹ بنائے اور اس کو آباد کیا. اس کے علاوہ لا سالوت کے اجڑے ہوئے بازار کی دکانوں کو بھی آباد کیا. جبکہ اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق کہ 30 لاکھ سے زائد اسپینی باشندے جو ہے وہ اسپین چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کل بنتی ہے 30,45,966. اور یہ اعداد و شمار ان کے اپنے ادارے شماریات کے ہیں کہ جو انہوں نے تازہ ترین جاری کیے ہیں. اسپین میں پرائمری اسکولوں کے 1/3 بچے بھی جو ہے وہ غیر ملکی ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو اب جو ہے وہ بچوں کی افزائش نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے بچے کم پڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اسکولوں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے بچے جو ہے وہ کم تعداد میں ہیں، اور ان اسکولوں کو بھی جو ہے وہ غیر ملکی بچوں نے آباد کیا ہے. پھر اسی طرح سے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسپین کے اسکولوں میں تقریباً 30% طلبہ غیر ملکی خاندانوں سے آتے ہیں، جو کہ ایک دہائی پہلے کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 12 پوائنٹ کے اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ظاہر بات ہے کہ امیگرینٹس کی آبادی بڑھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کی جو ہے بچوں کی پیدائش کم ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اب ظاہر بات ہے کہ امیگرینٹس کے بچے جو ہے وہی یہاں پر آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی کا یہ چلی جو ہے اس کے اندر امیگرینٹس کی دکانیں آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے کیفیت جو ہے وہ بڑی عجیب ہو گئی ہے. حالانکہ ان کو تو مشکور ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورتحال جو ہے اس صورتحال کو جو ہے بہتر کیا ہے آ کر پاکستانیوں اور امیگرینٹس نے. Esto es una mezquita ilegal. Esto es una mezquita ilegal, Esto es una mezquita ilegal, que no tiene ni reconocida cartel, y que nadie hace nada. nadie hace nada. Pero es que justamente hacia allí, ya puedes ver el cartel verde, allí ahí. tenemos una mezquita legal. Los abren como centros culturales, Efectivamente. cuando como biblioteca, centros de ayuda, como... Sí, y sí, al cabo de utilizan un las año, artimañas legales. artimañas para legales, y al cabo de un año contentarles, cambian el efectivamente. cartel y ya lo ponen como mezquita. ناظرین محترم، دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر بھی جو ہے دو پارٹی لیڈران جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک مسجد جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ان مسلمانوں کی، اور وہ مسجد فیضان مدینہ بادالونہ ہے، کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس کام کے اندر جو ہے وہ دو نمبری یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلچرل سینٹر بنانا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی لائبریری بنانی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم جو ہے وہ یودا کا سینٹر بنا رہے ہیں لوگوں کی امداد کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کارتل بدل دیتے ہیں اور مسجد کا بورڈ لگا دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر جو ہے باقاعدہ اجازت لے کر مسجد بنائی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ اپنی 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی محلے کے اندر جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر کرائم ہوتے ہیں، تو کرائم میں ہمارے پاکستانیوں کے کچھ نادان لوگ شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں پر دوسری قومیتوں کے بھی لوگ بستے ہیں کہ جن میں مراکشی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ڈومنیکن ہے، لاتینو جو بے شمار ممالک کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور ان کا بھی جو ہے اس کرائم کے اندر حصہ ہے. لیکن پاکستانی چونکہ اس وقت ہدفر میں بنے ہوئے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے. اور ابھی جو ہے ایک تازہ ترین واقعہ جو ہے کل جو ہے وہ پیش آیا ہے کا یہ پاؤ پیفرا کے اندر، کہ جہاں پر جو ہے گروپ کے اندر لڑائی ہوئی ہے جن میں پاکستانی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں تھے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ مراکشی اور دیگر قومیتوں کے لوگ بھی تھے، اور وہاں پر جو ہے چھریوں کو آزادانہ طور پر لہرایا گیا ہے. وہ الگ بات کہ کوئی ایسا جو ہے وہ سنگین واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے کوئی مضروب ہوتا، لیکن یہ واقعہ بھی جو ہے لاسالوت کے علاقے میں پیش آیا ہے، اور ان واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے یہاں کے ادارے اور یہاں کی جماعتوں کی ہٹ لسٹ پر ہے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، کہ خدا را ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے میدان عمل میں آئیں، اور گھروں میں بیٹھ کر جو ہے اور ایک دوسرے کی ستائش کے
लिए जो है वो एक दूसरे की तकरीबात मुनक्किद करके ये मत समझे कि वो बहुत बड़ी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। वो अगर इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए मैदान में नहीं आएंगे तो जो है उस वक़्त तक मामला हल नहीं होगा। अपनी नौजवान नस्ल को समझाइए, इनको बताइए कि इस तरह की जो है हरकतें करने से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हिट लिस्ट पर है। और ये सिर्फ क्रिमिनल लोग ही नहीं बल्कि अब पाकिस्तानी कारोबारी लोगों को भी हदफ बनाया जा रहा है, नमाजियों को हदफ बनाया जा रहा है। और इससे आप जो 2 वीडियोज़ आपको दिखाई गई हैं, इससे आपको सोच का अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह करे कि हमारी कैफियत बेहतर हो जाए, अल्लाह करे कि हमारे लोगों को राह हिदायत आ जाए और मुजरमाना ज़िंदगी छोड़कर जो है वो आबादी की जो है बेहतर फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और बशारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।